وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ کہ جب بیت اللہ شریف کی بنیادیں اٹھا رہے تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی معاونت فرما رہے تھے سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اب جب انہوں نے بیت اللہ شریف کو بنا لیا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انہوں نے چند دعائیں مانگی ہیں. اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کریم پروردگار ہم نے اس گھر کو بنا دیا ہے، اے اللہ اب آپ اپنی رحمت سے ہم سے اس محنت کو قبول بھی فرما. اب آپ دیکھیں یہ ہمارے بڑوں کے جو انداز ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ اپنے اوپر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا ہے کہ میں نے محنت کر لی ہے، میں نے یہ کر لیا ہے، میں نے وہ کر لیا ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. اے اللہ ہم نے جو بھی کیا ہے آپ کی رحمت آپ کی توفیق سے ہی کیا ہے، اور اے رب کریم اب آپ اپنی رحمت سے ہم سے اس کو قبول بھی فرما لیں. جہاں اور بھی انہوں نے دعائیں مانگی ہیں وہاں ایک دعا انہوں نے یہ بھی مانگی ہے ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ آپ اپنی مہربانی فرما دیں اور ایک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آپ بھیج دیجئے. اور آپ دیکھیں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی ہیں کہ پروردگار عالم ہم نے گھر بنا دیا ہے، اے اللہ اب آپ اس گھر کو بسانے والے کو بھیج دیجئے. اے اللہ ہم نے مسجد بنا دی ہے آپ امام بھیج دیجئے. اے اللہ ہم نے مدرسہ بنا دیا ہے، رب کریم آپ پڑھانے والے معلم کو بھیج دیجئے. اور آپ دیکھیں اللہ رب العزت سے دعا مانگنے والے کا نام ہے ابراہیم خلیل اللہ، اور اس دعا پر جو آمین کہہ رہے ہیں ان کا نام ہے اسماعیل ذبیح اللہ. جہاں کھڑے ہو کے دعا مانگ رہے ہیں اس جگہ کا نام ہے بیت اللہ، اور جن سے مانگ رہے ہیں ان کا نام ہے اللہ. اور اللہ رب العزت سے جس ہستی کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے اس ہستی کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ بن کے دنیا میں آیا ہوں. سبحان اللہ. اور پھر میرے عزیز دوستو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم اس دنیا میں نہیں تھے، پردہ فرما چکے تھے. اللہ اکبر. جی ہاں میرے عزیزوں اللہ اکبر. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میرا ایک تصور ہے
والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو سیدہ آمنہ اب غمزدہ ہو چکی ہے، پریشان ہو چکی ہے، اللہ اکبر، کہ میرا بچہ تو یتیم پیدا ہوا ہے، اور یتیموں کا معاشرے میں کوئی وقار نہیں ہوتا ہے، کوئی محبت نہیں دیتا ہے، کوئی پیار نہیں کرتا ہے یتیموں کے ساتھ۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو، سیدہ آمنہ انہی باتوں کو سوچتے ہوئے پریشان ہو رہی ہے، غمزدہ ہو رہی ہے کہ باپ کاش میرے بیٹے کا زندہ ہوتا، آج میرے بچے کو دیکھتا، خوشیاں مناتا، محبت کا اظہار کرتا۔ اللہ اکبر، اور پھر آپ نے دیکھا ہے باپ زندہ ہوتے ہیں، بچوں کا کھیلنے کو جب عمر پہنچتی ہے تو باپ اپنے بچوں کے لیے کھلونے لے کے آتے ہیں، باپ اپنے بچوں کے لیے کھلونے لے کے آتے ہیں۔ سیدہ آمنہ بیٹھی غمزدہ ہو رہی ہے کہ میرے بچے کا تو باپ نہیں ہے، میرے بچے کے لیے آخر کھلونے کون لے کے آئے گا؟ میرے عزیز دوستو، میرا تصور ایسا ہے، لگتا یوں ہے کہ جیسے مشیت مسکرا کے کہتی ہے آمنہ تو کیوں غم کھاتی ہے، آپ کیوں اداس ہوتی ہیں؟ آپ اس لیے غمزدہ بیٹھی ہیں نا کہ آپ کے بیٹے کا والد نہیں ہے، کاش باپ ہوتا جو کھلونے لے کے آتا جس سے آپ کا بیٹا کھیلتا۔ آمنہ غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، باپ نہیں ہے تو کیا ہوا، جب آپ کے بچے کا کھیلنے کا دل چاہے گا میں رب کریم چاند کو اس کے لیے کھلونا بنا دوں گا، میں چاند کو اس کے لیے کھلونا بنا دوں گا۔ اللہ اکبر، اور پھر میرے عزیز دوستو، دنیا میں ہم نے دیکھا ہے بچے ہوتے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کو سیرے کروانے کے لیے لے کے چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں پارکوں کے اندر بچوں سے بھری پڑی ہوتی ہے، اور ان میں جوان اور بوڑھے کم ہوتے ہیں، بچے زیادہ ہوتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، ماں باپ اپنی اولاد کو لے کے چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے پارکوں کی سائیڈوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، ماں باپ ان کو کھیلتا دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو خوش ہوتا دیکھ کے والدین بھی خوشی محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، سیدہ آمنہ غمزدہ بیٹھی ہے کہ میرے بچے کو کون سیرے کروانے کے لیے لے کے جائے گا، اس کا تو باپ نہیں ہے، کاش میرے بچے کا بھی باپ ہوتا جو میرے بچے کو سیرے کروانے کے لیے لے کے چلا جاتا۔ مشیت مسکرا کے کہتی ہے آمنہ تو کیوں غمزدہ ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، تو اس لیے پریشان اور اداس ہے نا کہ تیرے بچے کو سیرے کون کروانے کے لیے لے کے جائے گا۔ فرمایا آمنہ غم نہ کھا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ کے بچے کا سیر کرنے کو جی کرے گا میں رب کریم اس کو جنت اور اپنے عرش کی سیر کروا دوں گا۔ جی ہاں، میں اپنے جنت اور اپنے عرش الہی کی سیر ان کو کروا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ پھر میرے عزیز دوستو، دنیا میں ہم نے دیکھا ہے باپ ہوتے ہیں اپنے بچوں کو ساتھ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے سارا دن باپ محنت مزدوری کر کے تھکا ہوا گھر میں آتا ہے، جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا ہے چھوٹا بچہ لڑکھڑاتے پاؤں کے ساتھ چلتا ہوا والد کی طرف آتا ہے، باپ اس کو اٹھا کے سینے سے لگا لیتا ہے، باپ بھی خوش ہو جاتا ہے، بچہ بھی خوش ہو جاتا ہے، والد کی بھی سارے دن کی تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں اور جو ہے بچہ بھی خوشی محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ باپ چارپائی پہ جا کے لیٹتا ہے تو بچہ جا کے والد کی سینے پہ بیٹھ جاتا ہے، چھاتی پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جب بیٹھتا ہے خوشی محسوس کر رہا ہوتا ہے، بچہ والد سے محبت کر رہا ہوتا ہے، والد اپنے بچے کے ساتھ محبت کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز دوستو، سیدہ آمنہ ان باتوں کو سوچتے ہوئے غمزدہ ہو رہی ہے کہ میرے بچے کے ساتھ کون محبت کرے گا۔ اللہ اکبر، کاش میرے بچے کا بھی تو باپ زندہ ہوتا جو اس کے ساتھ محبت کرتا، پیار کرتا۔ میرے بچے کا تو والد نہیں ہے، کون اس کے ساتھ محبتیں کرے گا؟ مشیت مسکرا کے کہتی ہے آمنہ
پروردگار اپنا محبوب بنا لوں گا، میں اللہ اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر میرے عزیز دوستو ایک وقت ایسا بھی آیا ہے، ایک وقت ایسا بھی آیا ہے جب مشرکین مکہ نے کچھ باتیں کر لی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے کچھ سوالات پوچھے نا کہ جی بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، جی اصحاب کہف کی تعداد کتنی ہے، سکندر ذوالقرنین جو بادشاہ گزرا ہے اس کے کچھ احوال ہمیں بتا دیں۔ نبی علیہ السلام فرمایا اچھا میں آپ کو کل بتا دوں گا۔ اب وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، وحی چند دنوں کے لیے رک چکی ہے، آ نہیں رہی ہے، نبی علیہ السلام غمزدہ ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ مشرکین مکہ نے اتنی باتیں کر لی، انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رب ناراض ہو چکا ہے، اللہ ناراض ہو چکے ہیں معاذ اللہ۔ جب ایسی بات میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کانوں میں پڑی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو ہیں اور اللہ سے عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے مولا جنہوں نے طائف میں مجھے پتھر مارے مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، اللہ جنہوں نے میرے راستے میں کانٹے بچھائے اللہ کوئی دکھ نہیں ہے، رب کریم انہوں نے میرے راستے میں اندھیرے کے اندر گڑھے کھودے ہیں لیکن اللہ مجھے کوئی اس کی تکلیف نہیں ہے، میرے مولا میں نے سر سجدے میں ڈالا، اللہ انہوں نے سجدے میں گندی اوجریاں میرے سجدے میں ڈالی ہے لیکن پروردگار کوئی دکھ نہیں ہے، اللہ جنہوں نے میری بیٹی زینب کو جو ہے امید کے ساتھ تھی چند ماہ وضع حمل میں تھے، اللہ برچھ مار کے میرے نواسے تو میرے وہ بیٹی کے بچے کو بھی اور میری بیٹی کو شہید کر دیا، اللہ مجھے اس کا بھی کوئی غم نہیں ہے، اللہ میں ساری دکھ سہ گیا ہوں، کوئی آپ سے غم ہی نہیں ہے مجھے، لیکن پروردگار اگر کوئی یہ بات کہہ دے کہ آپ میرے ساتھ ناراض ہو چکے ہیں، اللہ یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے، اللہ یہ میں نہیں سہ سکتا، اللہ سارے غم سہ سکتا ہوں مگر کوئی آپ کی جدائی کا تانا مجھے دے دے رب کریم میں یہ نہیں سہ سکتا۔ میرے عزیز دوستو میرے پروردگار نے اسی وقت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا ہے، فرمایا جبریل جانا میرا محبوب غمزدہ بیٹھا ہے، آپ تسلیاں دے کے آ جائے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے پوری سورت اتاری ہے، اللہ فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چلتے دن کی قسم ہے، میرے محبوب ہمیں رات کی تاریکی اور رات کی قسم ہے جب اچھی طرح چھا جائے۔ اللہ اکبر۔ بعضوں نے یہ ترجمہ کیا ہے اور بعضوں نے محبت کا ترجمہ بھی کیا ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ میرے محبوب ہمیں آپ کے سبحان اللہ چڑھتے دن کی طرح روشن چہرے کی قسم ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میرے محبوب ہم نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے منہ موڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ بھلا آپ جیسے محبوب کو بھی کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ جیسے محبوب کو بھی بھلا کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں محبت کا انداز ہے اللہ کا، پھر اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ میرا نبی، میرا سونا نبی، کیا آپ کو وہ وقت یاد نہیں ہے کہ جب آپ کو سارے چھوڑ گئے، آپ کا والد چھوڑ کے چلا گیا، آپ کی ماں 6 سال کی آپ کی عمر ہوئی وہ چھوڑ کے چلی گئی، آپ 8 سال کی عمر کو پہنچے، آپ کے دادا آپ کو چھوڑ کے چلے گئے، سارے جگ نے آپ کو چھوڑا، میں اللہ نے آپ کو اس وقت بھی نہیں چھوڑا، میں اللہ نے آپ کو اس وقت بھی نہیں چھوڑا، اب بلا میں کیسے آپ کو چھوڑ سکتا ہوں؟ تو میرے دوستو میرے عزیزو میرا رب کا محبوب نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام مسجد نبی شریف میں داخل ہو رہے ہیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، صحابہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے اور محمد کیا ہے؟ اللہ
اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اب حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں داخل ہو رہے تھے اور میرے محبوب کے مبارک کانوں میں صحابہ کے یہ جملے پڑ گئے. نبی علیہ السلام مسکراتے ہوئے صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہوئے. صحابہ سے فرماتے ہیں صحابہ تم یہی بات کر رہے تھے نا کہ آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، اور محمد کیا ہے؟ محمد کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ پھر مجھ سے سنو، آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے. فرمایا محمد حبیب اللہ ہے. اللہ اکبر. محمد حبیب اللہ ہے. سبحان اللہ. پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ ہر نبی کے ساتھ اللہ نے کوئی نہ کوئی وصف پیدا کیا ہے، کوئی نہ کوئی شان خاص عطا فرمائی ہے. لیکن میرے دوستوں میرے عزیزوں آدم سے عیسیٰ تک انبیاء کی صف اور قطار میں اگر ہم دیکھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ رب العزت نے وہ ابراہیم خلیل اللہ اللہ اکبر چھوٹا نبی نہیں ہے اللہ اکبر اولو العزم انبیاء میں سے ایک ابراہیم خلیل اللہ بھی ہے اور جس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اللہ اکبر کبیرہ. جی ہاں وہ میرا ابراہیم ہے. فرمایا میری کتاب میں میرے یار ابراہیم کا بھی تو تذکرہ کرو نا. اللہ اکبر. وہ مقام رکھتے ہیں اللہ اکبر. اور پھر میرا اللہ فرماتا ہے اللہ اکبر ثُمَّ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے قرآن میں بہت جملے تعریفی کلمات اللہ نے ارشاد فرمائے ہیں سبحان اللہ. پھر کئی فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اللہ اکبر کبیرہ. جی ہاں کہیں اللہ فرماتا ہے شاکرا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. کہیں اللہ فرماتے ہیں سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ میرا ابراہیم وہ ہے قانتا للہ حنیفا. اللہ اکبر. کہیں اللہ فرماتا ہے ان ابراہیم کان امہ. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے میرا ابراہیم اکیلا امت ہے اکیلا امت ہے. ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. کہیں اللہ فرماتے ہیں سلام علی ابراہیم. اللہ اکبر. یہ میرے اللہ کا انداز ہے یہ میرے اللہ کا محبت بڑا انداز ہے سبحان اللہ. جس طرح قاری یونیورسٹیوں کے اندر مدارس کے اندر استاد کسی شاگرد سے خوش ہو جاتے ہیں تو سب مجمع کے سامنے فرماتے ہیں سلام ہو میرے بیٹے آپ کے اوپر ہے سبحان اللہ. میرے بیٹے آپ کو سلام ہو. یہ میرا بہت اچھا بیٹا ہے یہ ہمارا بہت اچھا شاگرد ہے. میرے عزیز دوستو بالکل اسی طرح محبت کا انداز اپناتے ہوئے میرا رب فرماتا ہے سلام علی ابراہیم. اور میرا ابراہیم تو زندہ آ رہا. اللہ اکبر. میرا ابراہیم تو زندہ آ رہا. میرے عزیز دوستو وہ اتنا بڑا نبی ہے لیکن میرے عزیز دوستو محبوبیت کا درجہ ابراہیم کو بھی نہیں دیا. فرمایا وہ آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم کو ہم نے دیا ہے سبحان اللہ. محبوب ہم نے اسی کو بنایا ہے. اللہ اکبر. اور پھر دیکھو سبحان اللہ میرے عزیز دوستو میرے عزیزو محبوب کیسا ہے محبوب کیسے ہے. پورا قرآن آپ پڑھ کے دیکھیں اللہ نے نبیوں کا نام لے لے کے تذکرہ کیا ہے. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. اللہ اکبر. واذکر فی الکتاب ابراہیم واذکر فی الکتاب اسماعیل. اللہ اکبر. جی ہاں کہیں یا داؤد یا یحییٰ کہیں یا ابراہیم سب کو نام لے لے کے میرے اللہ نے مخاطب کیا ہے. لیکن پورے قرآن میں ایک ہستی ایسی ہے جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. میرے رب نے ان کا نام لے کے پورے قرآن میں ان کو مخاطب نہیں فرمایا ہے. اللہ اکبر. جی ہاں جب محبت کی بات کرنی ہوتی ہے
فرماتا ہے جس انداز میں بیٹھے ہیں نا، جس انداز میں بیٹھے ہیں اللہ اسی انداز میں کلام فرما لیتے ہیں، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدمل، کبھی فرما دیتے ہیں یا ایھا المدثر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کبھی فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم۔ اچھا آپ پورا قرآن دیکھیں، پورے قرآن میں میرے پروردگار نے انبیاء علیہ السلام کا کسی نبی علیہ السلام کو جب امت نے تانے دیے نا، امت نے تانے دیے، میرے پروردگار نے جواب نہیں دیا ہے، ان کے اپنے الفاظ سے ان کو جواب دلوایا ہے، لیکن ایک میرا نبی ہے واحد، اللہ اکبر، ایک اللہ کا نبی ہے، ایک آمنہ کا لال عبداللہ کا در یتیم ہے، سبحان اللہ کہ میرے عزیز دوستو جب ان کے بارے میں کچھ باتیں ہو رہی ہیں نا تو میرا اللہ فرماتا ہے میرا سونا اب تو نہیں بولے گا، تیری وکالت میں اللہ خود کروں گا، سبحان اللہ، آپ کی وکالت میں پروردگار خود کروں گا۔ اللہ محبت میں آ کے فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اللہ اکبر، جی ہاں، کبھی فرماتے ہیں نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون ان لک لعلی خلق عظیم، سبحان اللہ، ایسی محبت کا انداز ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر کبھی یار گلیوں میں چلتا ہے، اللہ اکبر، ہم نے دنیا میں دیکھا ہے محبت کے انداز ہوتے ہیں، شاعروں کو کبھی دیکھا ہے ان کے تخیلات ہوتے ہیں جن سے محبت ہوتی ہے، پھر ان کا تخیل بنا کے پھر اشعار کہتے ہیں، اللہ اکبر، جی ہاں، میرے رب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے ہیں، اسی محبت کے انداز میں آ کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں چلتا ہے، میرا اللہ کبھی فرماتا ہے والتین والزیتون طور سینین ھذا البلد الامین، اللہ اکبر، کبھی اللہ فرماتا ہے لا اقسم بھذا البلد انت حل بھذا البلد، میرے محبوب ہمیں تو ان گلیوں کی بھی قسم ہے جن میں تو ہمیں چلتا پھرتا نظر آتا ہے، اللہ اکبر، ہمیں تو ان گلیوں کی بھی قسم ہے جن میں ہمیں تو چلتا پھرتا نظر آتا ہے، اللہ اکبر، کبھی میرا اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ، میرے محبوب بیت اللہ شریف کو قبلے کی تبدیلی کے لیے آپ میرے آسمانوں کی طرف جب نظریں اٹھا کے دیکھتے تھے نا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ جب آسمان کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھ رہے تھے، آپ آسمان کو دیکھ رہے تھے، میں اللہ آپ کے مبارک چہرے کو دیکھ رہا تھا، اللہ اکبر، جی ہاں میرے دوستو، میرے اللہ رب العزت نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کا درجہ دیا ہے، محبوبیت کا درجہ دیا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ رب العزت نے بھی محبت کی ہے، کائنات کی ہر چیز نے نبی علیہ السلام سے محبت کی ہے، کائنات کی ہر چیز نے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، سنیے ذرا، اللہ اکبر، پتھروں نے میرے نبی سے محبت کی ہے، اللہ اکبر، حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں احد ایک پہاڑ ہے، یہ مدینہ منورہ سے تھوڑے فاصلے کے اوپر پہاڑ ہے، احد پہاڑ ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں احد ایک پہاڑ ہے، یحبنا، وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، ونحبہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، سبحان اللہ، پتھروں نے میرے نبی سے محبت کی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے جاتے، وہاں دو پتھر تھے، ایک کا نام منتقع تھا، ایک کا نام متکلم تھا، نبی علیہ السلام جب بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے جاتے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو منتقع پتھر تھا اس کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو جاتے، اور جو متکلم پتھر تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہو جاتے، وہ متکلم پتھر میرے محبوب کو السلام علیکم کہا کرتا تھا، اللہ اکبر، جی ہاں، یہ محبت کے انداز ہے، کائنات کی ہر چیز نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی ہے، سبحان اللہ، اور سنیے ذرا، حدیث پاک میں آتا ہے میرے پروردگار نے اللہ سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے، پتھروں نے محبت کی ہے، میرے عزیز دوستو، درختوں نے میرے نبی سے محبت
کی ہے. اللہ اکبر. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے راستے میں سے گزر کے جا رہے ہوتے, اللہ اکبر, درخت جھک جھک کے میرے محبوب کو السلام علیکم کہا کرتے تھے. اللہ اکبر. اور سنیے ذرا, حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف کے اندر ایک کھجور کا تنا تھا, استوان حنانہ اس کا نام ہے, استوان حنانہ اس کا نام ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی ہے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ایمان لے آئے. جب وہ ایمان لائے ہیں تو اس صحابی نے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا ہے, کہتے ہیں آقا کیا میں آپ کے لیے لکڑی کا ممبر نہ بنا دوں, کیا میں آپ کے لیے لکڑی کا ممبر نہ بنا دوں. نبی صاحب فرمایا بہت اچھا ہے آپ بنا دیں. اس صحابی نے لکڑی کا ممبر بنا کے مسجد نبوی شریف میں رکھ دیا. جب رکھا ہے حدیث پاک میں آتا ہے یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے اس لکڑی کے ممبر پہ تشریف فرما ہوئے, تھوڑی دیر گزری ہے مسجد نبوی میں ایک بچے کے رونے کی آواز آنی شروع ہو چکی ہے. اللہ اکبر. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون رو رہا ہے. اب بچہ تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے, صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ کون رو رہا ہے. اللہ اکبر. میرے عزیز دوستو, کوئی بچہ نہیں رو رہا تھا. اللہ اکبر. سنو ذرا, دل کے کانوں سے سنیے, کوئی بچہ نہیں رو رہا تھا. میرے محبوب نے دیکھا کوئی بچہ نہیں رو رہا ہے, صحابہ نے دیکھا کوئی بچہ نہیں رو رہا تھا. اللہ اکبر. میرے عزیز دوستو, میرے محبوب منبر سے اترے نیچے, میرے نبی نے دیکھا بچہ تو نہیں رو رہا تھا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں وہ کھجور کا تنا رو رہا تھا, وہ کھجور کا تنا آنسو بہا رہا تھا. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کے تنے کے پاس تشریف فرما ہو گئے. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کھجور کے تنے کے پاس تشریف لے گئے. اللہ اکبر. حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کے تنے کے اوپر ایسے ہاتھ پھیرنا شروع کیا. اللہ اکبر. جس طرح روتا بچہ رو رہا ہوتا ہے, ماں یا باپ اس کے سر کے اوپر شفقت سے ایسے ہاتھ پھیرتے ہیں, سینے سے لگاتے ہیں. اللہ اکبر. بچہ کس طرح چپ ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کھجور کا تنا روئے جا رہا تھا, میرے نبی اس کے سر پہ ہاتھ پھیرے جا رہے تھے, اور اس کھجور کے تنے کو آپ نے اپنے مبارک سینے سے لگایا اور فرمایا اس کو واضح حنانہ تو چپ ہو جانا, تو چپ ہو جانا. فرمایا اس کو واضح حنانہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ اگر تو میری جدائی سے گئے تو میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تجھے جنت کا درخت بنا دے گا. اللہ اکبر. جی ہاں میرے عزیز دوستو, میرے نبی کی جدائی میں پتھروں نے میرے نبی سے محبت کی ہے, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درختوں نے محبت کی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آج بھی آپ چلے جائے, اللہ آپ کو مسجد نبوی شریف میں لے جائے, وہاں ایک ستون ہے جس کا نام استوان حنانہ ہے. اللہ اکبر. جی ہاں میرے عزیز دوستو, اللہ اکبر. ایسا وہ کھجور کا تنا ہے. اللہ اکبر. درختوں نے میرے نبی کے ساتھ محبت کی ہے, پتھروں نے میرے نبی کے ساتھ محبت کی ہے, اور میرے نبی کے ساتھ جانوروں نے محبت کی ہے. اللہ اکبر. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اکبر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا, آقا دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں. میرے نبی کا ایک خچر تھا, اللہ اکبر, وہ مدینے کی گلیوں میں پھرتا ہے, میرے نبی کو تلاش کرتا پھرتا ہے, اور میرے نبی تو نظر نہیں آ رہے ہیں. آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں, روتا جاتے ہیں, حتیٰ کہ میرے نبی کو تلاش کرتا ہے. میرے آقا نہیں نظر آ رہے ہیں. میرے عزیزوں ذرا سننا, تمہارے دلوں پہ دستکیں دینے لگاؤ. اللہ کرے کہ یہ دل کھل جائے, یہ دروازوں پہ دستک ہو جائے, بند دروازے کھل جائے, میرے نبی کی محبت اندر اللہ داخل فرما دے. اللہ اکبر کبیرہ. جی سنو میرے عزیزوں, وہ خچر تلاش کرتا پھرتا ہے, روتا ہے,
کو یاد کر کر کے روتا ہے، مگر میرا محبوب تو نہیں نظر آتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے مدینہ طیبہ میں ایک پانی کا جوہر تھا، وہ وہاں چلا گیا، میرے نبی کو یاد کرتے کرتے وہاں گرا ہے اور اس نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی ہے۔ اللہ اکبر، جانوروں نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی ہے۔ سنو ذرا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی ہے، قصوہ اس کا نام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، وہ قصوہ روتی ہوئی مدینے کی گلیوں میں ڈھونڈتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی ہے، لیکن آقا کہاں نظر آتے ہیں؟ میرا محبوب تو نہیں نظر آ رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، وہ قصوہ روتی جاتی ہے، روتی جا رہی ہے، میرے نبی کی جدائی میں آنسو بہاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ اس کو پانی رکھتے ہیں، پانی پیتی نہیں ہے، صحابہ اس کے لیے چارہ ڈالتے ہیں، چارہ کھاتی نہیں ہے۔ جب صحابہ بار بار اسی طرح کرتے جا رہے ہیں، اب بالآخر یہ قصوہ اٹھی ہے، اٹھ کے جا کے قریبی جنت البقیع قبرستان ہے، اس قبرستان میں چلی گئی ہے، وہاں جا کے بیٹھی ہے۔ میرے عزیز دوستو، وہاں بیٹھی رہی ہے، 3 دن 3 راتیں روتی رہی ہے، میرے نبی کو یاد کر کر کے روئی ہے۔ میرے محبوب کی جدائی میں اس نے آنسو بہائے ہیں، روئی ہے، میرے نبی کو یاد کر کر کے روئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب تک جب 3 دن 3 راتیں گزر چکی ہیں، پھر اس نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی کے ساتھ اس طرح پتھروں نے محبت کی ہے، درختوں نے محبت کی ہے، جانوروں نے محبت کی ہے۔ سنو لوگوں، میرے نبی کے ساتھ انسانوں نے محبت کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سنو ذرا سنو، آپ کو سناتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے میری تیری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے محبوب سے محبت کرتی تھی۔ سبحان اللہ، حدیث پاک میں آتا ہے وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کبھی کبھی محبت میں آ کے فرماتی تھی اے کاش وہ زلیخا کی سہیلیاں، اے کاش وہ زلیخا کی سہیلیاں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، فرماتی تھی کاش وہ میرے سونے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے مکھڑے کو دیکھ لیتی، فرمایا انہوں نے یوسف کو دیکھا، انگلیاں کاٹ ڈالی، وہ میرے سونے نبی کے چہرے کو دیکھ لیتی، اپنے دل کاٹ بیٹھتی۔ اللہ اکبر، اپنے دل کاٹ بیٹھتی۔ اس لیے کسی نے کیا پیاری بات کہی ہے، وہ فرماتے ہیں ویکھے اجے یوسف نو انگلیاں کٹیاں، ویکھے اجے یوسف نو انگلیاں کٹیاں، آقا دے دیوانے آنے جانا مار سکیاں، عشق دی اخیر ویکھی او دے عاشقین دی، جگ دے حسینہ کولو ود کے حسین دی۔ اللہ اکبر، جی ہاں، میرا نبی کائنات کی ہر چیز کا محبوب بن کے دنیا میں تشریف لایا ہے، اور اسی طرح کبھی کبھی میری اور تیری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا محبت اور جذب میں آ کے فرمایا کرتی تھی، فرماتی تھی ایسے آسمان کے ساتھ مکالمہ کرتی تھی اور فرماتی تھی اے آسمان، اے آسمان، ایک تیرا سورج ہے، اللہ اکبر، لنا شمس وللآفاق شمس، فرماتی ہے آسمان ایک تیرا سورج ہے، ایک میرا سورج ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں عائشہ نے عربی کے اشعار کہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، فرماتی ہے لنا شمس وللآفاق شمس، فرماتی ہے اے آسمان ایک تیرا سورج ہے، ایک میرا بھی سورج ہے۔ پھر فرماتی ہے شمسی خیر من شمس السماء، اے آسمان جو میرا سورج ہے وہ تیرے سورج سے بہتر ہے۔ پھر فرماتی اے آسمان شمس السماء تطلع بعد طلوع الفجر، فرماتی اے آسمان جو تیرا سورج ہے وہ فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ پھر فرماتی شمسی تطلع بعد طلوع العشاء، فرماتی کہ آسمان جو میرا سورج ہے وہ فجر کے بعد بھی طلوع رہتا ہے، عشاء کے بعد بھی طلوع رہتا ہے۔ اللہ اکبر، اے آسمان تیرا جو سورج ہے اس کو جب نکلتا ہے پھر مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، اس کو اس فجر میں عروج ملتا ہے، مغرب میں اس کو زوال مل جاتا ہے،
لیکن مجھ سے سنو، عائشہ فرمایا کرتی تھی جو میرا سورج ہے، فرماتی ہے آسمان وہ جب سے طلوع ہوا ہے اس کو کبھی بھی جو ہے زوال نہیں ملے گا، عروج ہی عروج ملتا چلا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، قیامت تو آ سکتی ہے مگر میرے سورج کو زوال کبھی بھی نہیں مل سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں، میرے نبی کے ساتھ جو ہے انسانوں نے محبتیں کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ذرا سنیے، حدیث پاک میں آتا ہے میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اللہ اکبر، ایک بڑھیا ہے، ایک بوڑھی عورت ہے جو مدینہ طیبہ سے باہر کہیں سفر کے اوپر گئی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ جب مدینے میں آئی ہے، کچھ دنوں کے بعد پہنچی ہے، جب آ کے اس کو پتہ چلا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، وہ میری اور آپ کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئی ہے اور آ کے کہتی ہے عائشہ میں نے سنا ہے کہ میرا نبی دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ فرمایا ہاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اس کی محبت کا انداز ہے، اس نے محبت میں آ کے کہا، کہتی ہے عائشہ کیا میرا نبی میرے آنے کا انتظار نہیں کر سکتے تھے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ محبت ہے، محبت والوں کی باتیں بھی عجیب ہوا کرتی ہے۔ کہتی ہے میرا انتظار ہی نہیں کیا اور دنیا سے چلے گئے۔ کہتی ہے عائشہ مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جگہ ہی دکھا دو جہاں میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روضہ اطہر میں اس بڑھیا کو لے کے چلی گئی ہے اور جا کے قبر مبارک دکھائی ہے۔ فرماتی ہے یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں دو جہان کا سردار آرام فرما رہے ہیں۔ سنو لوگو ذرا سنو، حدیث پاک میں آتا ہے وہ عورت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قبر پہ کھڑی ہوئی ہے، ہزاروں کی دار آنسو بہاتی جا رہی ہے، کچھ باتیں بھی کرتی جا رہی ہے۔ میرے تخیل ایسا ہے، لگتا ایسے ہے کہ اس نے کہا ہوگا آقا آپ تو دنیا سے چلے گئے، آقا اب ہمارے زخموں کے اوپر مرہم پٹی کون رکھے گا؟ آقا ہمارے دکھ کون بانٹے گا؟ آقا ہمارے غماز کے بعد کون بانٹا کرے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا دکھ بانٹنے والا آقا تو دنیا سے چلا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیز دوستو، میرے عزیزو، وہ بڑھیا روتی جاتی ہے، روتی جاتی ہے، حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے اس نے ایک چیخ ماری ہے، زمین پہ گری ہے اور میرے نبی کی جدائی میں اس نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی ہے۔ میرے نبی کے ساتھ اس طرح لوگوں نے محبتیں کی ہیں۔ آخری بات سنا کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ سنو لوگو، حدیث پاک میں آتا ہے جب میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، بے دام غلام ہیں۔ جی ہاں، بلال نے مارے تو کھائی ہے مگر میرے نبی کا دامن نہیں چھوڑا ہے۔ بلال نے دکھ سہے ہیں لیکن میرے محبوب کا دامن نہیں چھوڑا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو چکی ہے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ صحابہ منتیں کرتے جا رہے ہیں کہ اے بلال آپ تو مدینہ نہ چھوڑ کے جائیں، آپ مدینہ تو نہ چھوڑ کے جائیں۔ لیکن لوگوں سنو، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ نہیں، مجھے نہ روکنا، میں مدینہ نہیں رہنا چاہتا۔ جب میرے آقا ہی نہیں رہے تو بلال مدینہ رہ کے کیا کرے گا؟ سنو حدیث پاک میں آتا ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف ہجرت فرما گئے ہیں۔ جب ہجرت کر گئے ہیں 6 مہینے کا عرصہ گزر چکا ہے، کبھی مڑ کے مدینے نہیں آئے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں آئے ہیں، زیارت ہوئی ہے۔ فرمایا اے بلال یہ کیسی تیری میرے ساتھ محبت ہے کہ تو کبھی مجھے ملنے مدینہ ہی نہیں آیا، تو کبھی میری ملاقات کے لیے مدینہ ہی نہیں آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل چکی ہے۔ جب آنکھ کھلی ہے اہلیہ سے فرماتے میرے کپڑے تیار کرو، میرے لیے سواری کا بندوبست کرو۔ یہ کیا ہے؟ میں
مدینے میں یاد کر رہے ہیں، میں نے ان کی ملاقات کے لیے مدینے جانا ہے۔ سنو میرے عزیز دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے چلے ہیں، مدینے پہنچے ہیں، حتیٰ کہ صبح فجر کی اذانوں کا وقت ہو چکا ہے۔ جب مسجد نبوی شریف میں پہنچے ہیں، صحابہ نے دیکھ لیا، صحابہ خوش ہوئے جا رہے ہیں، سیدنا بلال سے مل رہے ہیں اور فرماتے جاتے ہیں بلال بہت اچھا کیا جو آپ تشریف لے آئے ہیں، بلال اچھا ہوا جو آپ آ چکے ہیں، بلال آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، بلال آپ بھی تو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، بڑا اچھا کر لیا، ہم آپ کو دیکھیں گے کہ ہمیں روزے والا آقا یاد آئے گا، ہمیں رحمت والا نبی یاد آتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز دوستو، پھر صحابہ نے ایک فرمائش کی ہے، فرمائش کیا ہے؟ کہتے ہیں بلال مدتیں ہوئی ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ہم نے اذان نہیں سنی ہے، بلال آپ ہمیں اذان تو سنا دے۔ سنو میرے عزیزو، حدیث شریف میں آتا ہے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ فرماتے نہیں صحابہ میں تو اذان نہیں سنانا چاہتا، میں تو نہیں سناؤں گا، اے بلال ہم آپ کی منت کرتے ہیں آپ ہمیں اذان سنا دے۔ میں نہیں صحابہ میں نہیں سناؤں گا، جب میرے میں اذان دیتا تھا اشہد ان محمد کہتا تھا میرا نبی مجھے نظر آتا تھا، اب جب کہوں گا میرے محبوب تو مجھے نظر نہیں آئیں گے، اس لیے مجھ سے برداشت نہیں ہو سکے گا، میں نہیں سنانا چاہتا۔ حتیٰ کہ اسی دوران حسنین کریمین دونوں شہزادے مسجد نبوی شریف میں داخل ہو چکے ہیں، انہوں نے جو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو کھڑے دیکھ لیا، بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں اور کہتے ہیں مرحبا چچا بلال آ گئے، چچا بلال آ گئے، چچا بلال آ گئے، جا کے سیدنا بلال کے سینے سے لگے ہیں اور پھر کہتے ہیں چچا چچا نانا تو ہمیں چھوڑ کے چلا گیا، چچا تو بھی ہمیں چھوڑ کے چلا گیا، اللہ اکبر کبیرہ، چچا چچا نانا تو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، آپ بھی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اللہ اکبر۔ میرے عزیز دوستو سنو ذرا، پھر شہزادوں نے ایک فرمائش کی ہے، کہتے ہیں چچا مدتیں ہو چکی ہیں ہم نے نانا کے زمانے کی اذان نہیں سنی ہے، ہم نے نانا کے زمانے کی اذان نہیں سنی ہے، چچا مہربانی کرو ہمیں نانا کے زمانے کی اذان ہی سنا دو۔ میرے عزیز دوستو یہ فرمائش ایسی تھی کہ اس کے اوپر انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب سیدنا بلال نے اذان دینی شروع کی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے بلال کی جب آواز بلند ہونا شروع ہوئی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ جو باہر تھے ان کے کانوں میں پڑی ہے، وہ روتے ہوئے مسجد میں آ چکے ہیں، صحابیات کے کانوں میں پڑی ہے، وہ کپڑوں میں لپٹ کے پردہ کر کے مسجد نبوی شریف کے دروازے پہ آ چکی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ بلال اذان دیتا جا رہا ہے، صحابہ مسجد میں روتے جا رہے ہیں، صحابیات مسجد کے دروازے پہ کھڑی ہو کے میرے نبی کو یاد کر کر کے رو رہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیز دوستو پھر کیا ہوا ہے، اسی دوران ایک ماں نے ایک چھوٹا بچہ اٹھایا ہوا تھا، اس نے ایک جملہ کہا، اس کے اس جملے نے جلدی کے اوپر تیل کا کام کر لیا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا، کہتا ہے امی امی، ماں نے کہا جی بیٹے کیا بات ہے؟ کہتا ہے امی امی مؤذن تو آ گئے، امام کب آئیں گے؟ امی مؤذن تو آ گئے، امام کب آئیں گے؟ اللہ اکبر۔ صحابہ نے جب یہ جملہ سن لیا، صحابہ تو دھاڑے مار مار کے رونے لگے، اللہ اکبر۔ پھر سیدنا بلال اذان دیتے جا رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد۔ جب یہاں پہنچے، دائیں دیکھا آقا تو نہیں نظر آ رہے، بائیں دیکھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں نظر آ رہے، آگے پیچھے دیکھا میرا محبوب تو نہیں نظر آ رہا۔ سیدنا بلال غش کھا کے زمین پہ گرے ہیں۔ پھر جب ہوش آیا ہے، سیدنا بلال مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، صحابہ منتیں کر رہے ہیں کہ بلال آپ نہ مدینہ چھوڑ کے جائیں۔ سیدنا بلال فرماتے ہیں نہیں صحابہ مجھے نہ روکنا، مجھے نہ روکنا، جب میرا نبی مدینے میں نہیں رہا، میرے سامنے نظر نہیں آ رہے، تو بلال مدینے رہ کے کیا کرے گا؟ بلال مدینے رہ کے کیا کرے گا؟ میرے عزیز دوستو سیدنا بلال واپس چلے گئے، پھر مڑ کے کبھی بلال مدینے نہیں آئے ہیں۔ یہ محبت ہے جو صحابہ نے سیدنا رسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی ہے. جی ہاں، اے کاش کہ اس محبت کا ایک ذرہ ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت عطا فرما دے. یاد رکھو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، زخموں پہ مرہم پٹی رکھنے والا آقا آج بھی مدینے میں سو رہا ہے، مدینے میں آرام فرما رہے ہیں. اللہ تمہیں مجھے مدینے لے جائے. جا کے کبھی دیکھنا، جا کے کبھی دیکھنا مدینے میں کیا رحمتوں کا دریا بہ رہا ہے. کیا کسی کہنے والے نے پیاری بات کہی ہے، وہ فرماتے ہیں تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. اللہ اکبر. پھر فرماتے ہیں مدینے روزے پہ جانے والے تجھے دیتا ہوں دعائیں، روزے پہ جانے والے تجھے دیتا ہوں دعائیں، روزے پہ جا کے تو کل جہاں کو بھول جائے. اللہ اکبر. اور پھر فرماتے ہیں روزے کے سامنے میں، روزے کے سامنے میں، روزے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا، روزے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا. اللہ میری جان تو نکل جائے، یہ سما بدل نہ جائے. میرے عزیزوں، جینے کا مزہ مدینے میں ہے، مرنے کا مزہ مدینے میں ہے. جی ہاں، اللہ سے دعائیں مانگا کرو کہ پروردگار ہمیں اپنی رحمت سے، ہمیں اپنی رحمت سے مدینے لے جا، ہمیں اپنی رحمت سے مدینے لے جا. اللہ یہاں جینے میں کوئی مزہ نہیں آ رہا ہے، یہاں تو دکھ ہی دکھ ہے. یہاں اپنے کیا پرائے کیا ساری دکھ پہنچاتے ہیں، ساری تانے دیتے ہیں. اللہ ہمیں مدینے لے جا میرے مولا. میں مدینہ منورہ میں تھا، ایک اللہ والے بہت بڑے اللہ والے تشریف لے کے جا رہے تھے. مسجد نبوی شریف میں مجھے فون کر کے بلایا اور پھر فرماتے ہیں میں نے عرض کر لیا، مجھے فرماتے ہیں میں سلام عرض کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو آپ بھی میرے ساتھ چلے. ہم جا رہے تھے تو میں نے راستے میں عرض کر لیا، میں نے کہا ذرا میری بھی وہاں سفارش فرما دینا. عجیب جملہ فرمایا سفارش کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، وہاں تو رحمتوں کا دریا بہ رہا ہے، رحمتوں کا دریا بہ رہا ہے. اس لیے میرے عزیز دوستوں، میرے عزیزوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما دے. انہی کی محبت میں اللہ جینا عطا فرما دے، انہی کی محبت میں اللہ مرنا عطا فرما دے، اور اللہ مدینے ہم لے جائے. دل کی تمنا ہے ریاض الجنہ ہو، سر سجدے میں ڈالا ہو اور اللہ تعالیٰ وہاں شہادت کی موت دے دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت البقیع کو مدفن بنا دے. وما ذالک علی اللہ بعزیز. میرے اللہ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.